وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب باقی قبائح اور بد صفات ان منافقین کی ذکر ہوگی، اور پہلے نہی عن المنکر تھی کہ ان کو فساد سے منع کیا گیا تھا، وہ نہی عن المنکر تھا۔ اب ان کو دعوت ایمان کی، تو یہ اب امر بالمعروف ہے، اور یہ دلیل بھی بن جائے گی کہ تخلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ پر۔ پہلے فساد سے ان کو منع کیا گیا تو وہ تخلیہ تھا، اب ایمان کی دعوت ہے، یہ تخلیہ ہے کہ فساد چھوڑو، اس کو اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے اعمال سے نکال دو، اپنے عقیدے سے نکال دو، اور ایمان کی زیور سے خود کو آراستہ کر لو، ایمان سے خود کو مزین کر لو، تو یہ تحلیہ بن جائے گا۔ اس آیت میں ان کے کچھ قبائح ہے، وہ قبائح یہ ہے کہ یہ صحابہ کو سفہا کہتے تھے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ خود فعل سفاہت کرتے تھے، لیکن اس کا الزام صحابہ کو دیتے تھے۔ اور تیسری قباحت یہ ہے کہ ان لوگوں میں جہل مرکب ہے، وہ اس لحاظ سے کہ یہ اپنی سفاہت ہی نہیں سمجھتے، خود سفیہ ہیں، خود بے عقل ہے، خود بے وقوف ہے، لیکن اپنی بے وقوفی اور سفاہت کا علم ہی ان کو نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، کہ انسان اپنی بے وقوفی ہی نہ سمجھے، ہو بے وقوف لیکن خود کو دانا سمجھے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اس کو بھی ماقبل پر عطف کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا مضمون ماقبل سے مناسب ہے، کیونکہ ماقبل تخلیہ تھا، یہ تخلیہ ہے، تو اس سے مناسب ہے، اس لیے اس کو عطف کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، یہاں پر پھر قیل صیغہ مجہول لایا گیا ہے تعمیم کے لیے، کہ ہر وقت اور ہر قائل کی طرف سے جب ان کو دعوت دی جاتی ہے ایمان کی تو یہ تعمیم ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے مراد یہ منافقین ہے، کہ ان منافقوں کو جب دعوت دی جاتی ہے، یا مفسرین دوسرا مصداق لہم کا کہتے ہیں یہود اہل کتاب، ان یہود اہل کتاب کو جب دعوت ایمان دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو پھر یہ آیت یہود کے بارے میں ہو جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ ایمان لاؤ، آمنو ایمان، اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ کما آمن الناس، جیسے ایمان لوگوں نے لایا ہے، آمن الناس، الناس میں الف لام غہدی ہے، اور اس سے مراد صحابہ ہے، جس طرح صحابہ ایمان لا چکے ہیں تو ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق پھر یہ آیت دلیل ہے فضائل صحابہ پر، منقبت صحابہ پر، کہ صحابہ کا ایمان ہی ایسا ایمان ہے کہ صرف ان کا ایمان ہی قابل قبول ہے، تو پھر صحابہ معیار حق بن جائیں گے یہاں پر۔ تو آیت دال ہے صحابہ کی فضیلت پر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ صحابہ کے عیوب اور نقصانات ذکر کرنا، اس سے سلف نے منع کیا ہے کہ صحابہ کے نقصانات اجتہادی جو خطائی ان سے ہوئی ہے کبھی ان کو بطور بحث بطور موضوع ذکر نہیں کرو گے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے مثل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمثل العین ودواء العین ترک مسها، کہ صحابہ کی مثال وہ آنکھ کی طرح ہے، اور آنکھ کا علاج یہ ہے کہ ترک مسها، کہ جب آپ کی آنکھ مریض ہو جائے، خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس میں کوئی نقصان پیدا ہو جائے تو آپ اس کو چھو گے نہیں، ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ کے حق میں بولنا بھی یہ صحیح نہیں ہے، بس ان کے خطائیوں کو
ان کے اجتہادات کو ان کو چھوڑنا چاہیے، ان کو ہاتھ نہیں اور زبان نہیں لگانی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میری تلوار صحابہ کی خون سے وہ محفوظ رکھی ہے کہ میری تلوار صحابہ کے خلاف استعمال نہیں ہوئی، کیونکہ صحابہ کے آپس کے درمیان کچھ جنگ واقع ہوئی تھی اس زمانے میں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میری تلوار اللہ رب العزت نے ان کے خون سے محفوظ رکھی ہے، تو میں اپنی زبان بھی ان کی عزت سے محفوظ رکھوں گا، یعنی صحابہ کے حق میں نہیں بولوں گا۔ فاحفظ لسانی عن ذکر معاصیہم، میں اپنی زبان کو ان کی خطا اور اجتہادات ان سے محفوظ کروں گا، اپنی زبان ان کے بارے میں کبھی نہیں کھولوں گا۔ یہ سلف کا طریقہ تھا صحابہ کے بارے میں، اور روافض اور شیعہ کا طریقہ یہ ہے، سلف کے خلاف ہے کہ وہ ہمیشہ صحابہ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اچھے افعال اعمال ان کو چھوڑ کر جو ان سے خطائیں وارد ہوئی ہیں بطور انسان، کیونکہ وہ انسان تھے، تو ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کو سامنے لاتے ہیں۔ تو اہل سنہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، صرف فضائل صحابہ وہ بیان کرنی چاہیے، اور تو صحابہ کو پر رد کرنا یہ کم عقل اور بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ تو اس لیے الناس سے مراد پھر صحابہ ہے، تمام صحابہ پھر مراد ہیں، اور یا پھر الف لام استغراقی الف لام عہدی ہو جائے تو تمام صحابہ مراد ہیں، اور یا دوسرے مفسرین کے نزد پھر اس سے مراد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ صحابہ جو یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے تھے، وہ صحابہ مراد ہے۔ عبداللہ ابن سلام پھر اس سے خاص وہ مراد ہے، کما آمن الناس سے۔ کما یہ تشبیہ ہے، تشبیہ کے لیے لایا گیا ہے، حرف تشبیہ ہے، اور تشبیہ صحابہ کی طرح اخلاص میں ہے کہ صحابہ کی طرح اخلاص پیدا کرو ایمان میں۔ تشبیہ کس میں ہے؟ تشبیہ اخلاص میں ہے، کہ یہ لوگ تو آمنا کا دعویٰ کرتے تھے پہلے اوپر کہ ہم نے ایمان لایا ہے، لیکن کما آمن الناس میں ان کو ترغیب ہے اور دعوت ہے کہ نہیں، تم دعوی ایمان تو کرتے ہو لیکن تمہارے دعوی ایمان میں اخلاص نہیں ہے، اس لیے کما آمن الناس صحابہ کی طرح اخلاص پیدا کر لو اپنے ایمان میں۔ قالو تو یہ کہتے ہیں انؤمنو آیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء جیسا ایمان لایا ہے سفہاء بے وقوف لوگوں نے۔ انؤمنو یہ استفہام انکاری ہے، اور ان کا جواب ہے بد اخلاقی سے کہ نہیں، ہم ان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے مطابق صحابہ سفیہ تھے، اور سفیہ کے عمل کے لیے اعتبار نہیں، تو لہٰذا صحابہ کی ایمان کے لیے بھی اعتبار نہیں ان کے نزد، ان کا یہ مقصد وہ بن جائے گا۔ تو ان کے انکار کا مقصد یہی ہے، انؤمن کما آمن سفہاء۔ سفہاء یہ جمع سفیہ ہے، سفیہ بمانے خفت آتا ہے، خفیف چیز کو اس کو سفیہ کہتے ہیں، اور اصطلاح میں کہتے ہیں جس کی عقل میں رسوخ اور پختگی نہ ہو، پختگی اور رسوخ نہ ہو اس کو کہتے ہیں سفیہ۔ اور یا دوسرا معنی علماء کرتے ہیں الجاہل و ضعیف الرأی و قلیل المعرفت فی مصالح الدنیا۔ سفیہ جاہل کو کہتے ہیں جس کی رائے وہ ضعیف ہو، اور قلیل المعرفہ فی مصالح الدنیا، دنیا کے مصالح فوائد اس سے بے خبر ہو، وہ نہیں جانتا ہو کہ نفع کس چیز میں ہے، نقصان کس چیز میں ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز وہ نقصان والی ہے۔ تو اسی لیے پھر قرآن میں سفیہ کا اطلاق عورتوں اور بچوں پر بھی ہوا ہے، سورہ النساء میں بھی ہوا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ، کہ تم سفہاء عورتوں اور بچوں کو ان کے اموال وہ حوالے نہ کرو، یتیم بچوں کے بارے میں، کیونکہ وہ مصالح دنیا نہیں جانتے، دنیا کے نفع اور نقصان وہ نہیں جانتے، تو پھر سفیہ کا اطلاق بچوں اور عورتوں پر بھی ہوا ہے۔ آمن السفہاء، پھر یہ
صحابہ کو کیوں صفحا کہتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی کچھ وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بس بے انصاف لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، متقی پرہیزگار ایماندار مخلصین لوگوں کو یہ صفحا اور بے وقوف سمجھتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لفقرہم، صحابہ غریب لوگ تھے، ان میں فقر تھی، تو یہ ان کو اس وجہ سے صفحا کہتے تھے کہ یہ فقیر اور غریب اور ملنگ لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، یہ دنیا کی مصالح نہیں جانتے۔ تیسرا یہ کہ صحابہ نے اپنا دین چھوڑا تھا، صحابہ نے اپنا گھر و بار چھوڑا تھا، اپنا علاقہ چھوڑا تھا، اپنا مال دولت بیوی بچے سب چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، تو اس لیے یہ لوگ ان کو صفحا کہتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ایسا کام اور ایسا فعل تو کمعقل اور بے وقوف لوگ ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے وطن اور اپنے علاقہ اور بچے اور بیوی اور مال اور دولت سب چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائے، تو اس لیے یہ صحابہ کو صفحا کہتے تھے۔ اصل میں ان کے دلوں میں صحابہ کی وہ قدر نہ تھی، ظالم لوگ تھے، اس لیے یہ ان کو صفحا کہتے تھے۔ کما آمن الصفحاء، جیسے ایمان لایا ہے صفحا نے۔ دوسری، یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ تو سیدھے سادے لوگ تھے، وہ ان میں دھوکہ کی چیز نہیں تھی، دھوکہ نامی چیز اس میں نہیں تھی، تو یہ خود کو بہت چالاک سمجھتے تھے اور صحابہ کو وہ سادہ لوح اور صفحا سمجھتے تھے، تو یہ اپنی چالاکی پر فخر کرتے تھے اور صحابہ کی سادگی اور ایمان اور خلوص اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ الا انہم هم الصفحاء، خبردار، انہم یہی لوگ، هم الصفحاء یہی بے وقوف اور کمعقل لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ الا انہم هم الصفحاء، یہ بھی جواب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ نے ان پر رد کیا ہے اور اللہ نے دفاع صحابہ کی ہے، اللہ نے خود صحابہ کا دفاع کیا ہے، اور یہ تعلیم عام امت کے کو بھی ہے کہ جہاں پر ایسی بات ہو، جس مجلس میں صحابہ کے خلاف کوئی بات ہو تو آپ کو دفاع میں کھڑے ہونا چاہیے، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے صحابہ کی دفاع میں۔ تو اللہ رب العزت اس نے خود رد کیا ہے اور دفاع کیا ہے صحابہ سے کہ نہیں، صحابہ وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ دانا لوگ تھے، بلکہ تم صفحا ہو، تم کمعقل لوگ ہو، تم بے وقوف ہو۔ ولکن لا یعلمون لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ پہلے لا یشعرون، ان سے شعور نفی ہوا، اب ان سے علم بھی نفی ہوا، تو دلیل ہے کہ یہ لوگ بالکل ہی جاہل ہیں، جہالت ان کی صفت بن گئی ہے، دائمی صفت ان کی جہالت بن گئی ہے، نہ شعور رکھتے ہیں اور نہ علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے، جو مومن ہے، قالوا آمنا تو یہ کہتے ہیں آمنا ہم نے بھی ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ جدا ہو جاتے ہیں، اکیلے میں ملتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیاطین دوستوں کے ساتھ، اپنے شیاطین سرداروں کے ساتھ، قالوا تو یہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ، تمہارے عقیدے میں تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ہی دین پر ہے۔ معکم سے مراد یہاں پر معیت دینی ہے، معیت فی العقیدہ یہاں پر مراد ہے۔ انما نحن مستہزئون، انما نحن بے شک، نحن ہم، مستہزئون وہ استہزاء اور مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے جو ہم نے کہا تھا کہ آمنا ہم نے ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اور دو قبائح اور بد صفات ان کی ذکر ہو رہی ہے، ان منافقین کی۔ وَإِذَا یہ ظرف ہے، پھر لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ان کی ملاقات ہوتی ہے مومنوں کے ساتھ، لقا، لقو یہ لقا سے ماخوذ ہے،
اور لقاء کہتے ہیں استقبال الشخص من قریب، ایک شخص کے ساتھ ملاقات کرنا قریب سے، قریب کے ساتھ آپ قریب یا آمنے سامنے مشافہتاً کسی کے ساتھ آپ مل لو تو اس کو کہتے ہیں لقاء۔ اور یا لقاء کہتے ہیں اچانک کسی سے ملاقات ہو جائے، آپ راستے پہ جا رہے ہو، روڈ پہ جا رہے ہو، اچانک کوئی راستے میں مل جائے تو اس کو کہتے ہیں لقاء۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اچانک ملنے اور ملاقات کا کہ یہ مومنوں کی مجلس میں نہیں جاتے تھے، ایمان کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ویسے ہی راستے پر جا رہے ہوتے تھے اور اگر کوئی مومن مل گیا تو قالوا آمنا، یہ کہتے تھے ہم نے بھی ایمان لایا ہے، کیونکہ مومنوں کی یہ صفت تھی کہ وہ امر بالمعروف، ہمیشہ امر بالمعروف کرتے تھے۔ تو راستے میں مومن کے ساتھ منافق کی ملاقات ہوتی ہے اچانک تو مومن اس کو دعوتی ایمان دیتا تھا کہ آپ ایمان قبول کر لو، تو یہ پہلے ہی سے جواب دیتے کہ نہیں آمنا، ہم نے ایمان لایا ہے، آپ کی دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم تو مومن ہیں آپ کے طرح، ہم بھی مومن ہیں۔ قالوا آمنا، ہم نے ایمان لایا ہے۔ آمنا کا مطلب یہ ہے کہ آمنا ما آمنتم بھی، ہم نے ایمان لایا ہے اس چیزوں پر جس پر آپ نے ایمان لایا ہے، تم نے جن اشیاء پر ایمان لایا ہے ان اشیاء پر ہم نے بھی ایمان لایا ہے۔ یا آمنا پہلے ذکر تھا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم نے ایمان لایا ہے اللہ اور آخرت پر، تو یہاں پر پھر اختصار کیا ہے، آمنا سے مراد وہی قول ہے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر آخر۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ اکیلے میں ملتے تھے، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں کے ساتھ، شیاطین سے یہاں مراد ان کے سردار ہیں، ان کے بڑے ہیں، جو منافقت میں سردار تھے وہ مراد ہے۔ خلو ای اذا مزو، مفسرین معنی کرتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا ای اذا مزو، کیونکہ اس کے صلے میں الہ آیا ہے، اور خلو کے صلے میں جب الہ آ جائے تو پھر یہ بمعنی اذا ہوتا ہے، مزو ہوتا ہے، یعنی وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ چلتے تھے، چلے جاتے تھے، مومنوں کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، ان کی ملاقات سے فارغ ہو کر جب چلے جاتے تھے۔ اور وَإِذَا خَلَوْا، اور خلو کے صلے میں جب با آ جائے تو پھر یہ بمعنی تفرد ہوتے ہیں، تفرد ہوتا ہے، پھر معنی ہوگا وَإِذَا خَلَوْا کا معنی پھر ہوگا کہ جب وہ اکیلے میں ملتے تھے مومنوں کے ساتھ، تو یہاں پر یہ اول معنی افضل ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ چلے جاتے تھے مومنوں کی مجلس سے الی شیاطینہم، اپنے سرداروں اور شیاطین اور اپنے دوستوں کے مجلس میں۔ اور بعض مفسرین وہ فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خلو کا معنی ہے جب اکیلے میں ملتے تھے اپنے سرداروں کے ساتھ، تو پھر ان کو اظہار منافقت کرتے تھے کہ نہیں ہم تو مومن نہیں ہے بلکہ ہم آپ کے دین پر چل رہے ہیں، آپ کے مذہب کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین شیطان کی جمع ہے، اس کی تفسیر تعوذ میں گزر چکی تھی۔ قالوا، تو یہ کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ معکم سے یہاں پر مراد معیت دینی ہے کہ ہم آپ کی دین پر ہیں۔ اِنَّا عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، ہم اس چیز پر ہے تمہاری طرح، اس دین پر چل رہے ہیں جس دین پر تم چل رہے ہو۔ عبداللہ ابن عباس کے مطابق یہاں پر معیت معنوی مراد ہے، ہم آپ کے عقیدے کے دوست ہیں، ہم آپ کے مذہب کے دوست ہیں، ہم آپ کی دین کے دوست ہیں، یہ مراد ہے۔ مع یہ لفظ مشترک ہے، اس کی بہت سے معانی ہے اور بہت سارے استعمالات ہیں قرآن میں، اور لفظ مشترک میں قاعدہ یہ ہے کہ لفظ مشترک سے اگر آپ کوئی معنی اخذ کرتے ہو تو وہ قرینہ کے مطابق آپ معنی لوگے۔ ایک لفظ ہے، اس کی بہت ساری معانی ہیں، آپ ایک معنی پر اس کو حمل کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو دلیل ڈھونڈنی پڑے گی کہ مثال کے طور پر اس لفظ کے 5-6 معانی ہیں، میں اس سے یہ معنی اخذ کر رہا ہوں
کیوں اخذ کر رہا ہوں؟ اس کے لیے دلیل اور کرینہ وہ ڈھونڈو گے اور وہ ضرور پیش کرو گے. اس لیے اس آیت سے استدلال کرنا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہیں ہر جگہ پر. أَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں پر تم ہو. اس سے استدلال کرنا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر حاضر ہے، یہ معنی حاضر ہے بطور ذات. ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، وہ عرش پر مستوی نہیں ہے. تو یہ آیت دلیل میں پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ مع لفظ مشترک ہے. آپ اس سے یہ معنی اخذ کر رہے ہو، کس دلیل پہ آپ یہ معنی اخذ کر رہے ہو؟ آپ کے پاس دلیل کون سی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے یہ استدلال پھر صحیح نہیں ہے. معانی مع کے کچھ معنی قرآن میں استعمال ہوئی ہے مع کچھ معنی پر. ایک ہے مصاحبت فی الزمان والمکان. آپ کسی کے ساتھ مصاحب ہو، دوست ہو، ساتھی ہو زمان یا مکان میں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ ایک خاص حالت، ایک خاص وقت اور خاص جگہ پر معیت مراد ہے کہ رکوع کی حالت میں، نماز کی حالت میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تو وہاں پر معیت فی الزمان والمکان مراد ہے. اس طرح المصاحبت فی السیر والسفر، سفر میں کسی کے ساتھ مصاحبت اور ساتھ دینا، جیسے یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف میں آتا ہے ارسلہ معنا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ ارسلہ معنا، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دو کہ ہمارے ساتھ سفر پر چلا جائے، سیر اور سیاحت کے لیے چلا جائے. اور ماں کا تیسرا معنی قرآن میں استعمال ہوا ہے دین کے معنی پر، معیت فی الدین عقیدے کے معنی پر کہ دین کا ساتھی ہے، دین کا ساتھی ہے، عقیدے کا ساتھی ہے. محمد الرسول اللہ سورہ فتح میں آتا ہے، اور جو ان کے ساتھ معہو ان کے دوست ہے، ان کے صحابہ ہے، تو وہاں پر معیتی دینی مراد ہے. دوسرے بھی بہت ساری معانی ماں کی استعمال ہوئی ہے قرآن کریم میں. تو اس لیے ایک معنی پر ماں کو حمل کرنا، اس کے لیے دلیل اور قرینہ ضرور ڈھونڈنا ہوگا. تو قالوا انا معکم، یہ کہتے تھے انا معکم ہم تمہارے ساتھی ہے، عقیدے کے ساتھی ہے. معیتی دینی مراد ہے یہاں پر. انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو استہزاء کرنے والے تھے مومنوں کے ساتھ. مستہزئون یہ ایک جواب ہے سوال کا کہ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں گئے تھے ان کے مومنوں کی مجلس میں، کیوں ملاقات کرنے گئے تھے مومنوں کے ساتھ؟ تو وہ کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ہم میں استہزاء کرتے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے ہم ان کی مجالس میں جاتے ہیں. انما نحن مستہزئون یہ انما معکم کے لیے تاکید ہے، اس لیے اس کو عطف بھی نہیں کیا گیا. انما معکم ہم تمہارے ساتھ ہے اور مومنوں پر استہزاء کرتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی تاکید ہے ما قبل انما معکم کے لیے، اور حرف عطف نہیں لایا گیا کیونکہ مؤکد اور تاکید میں شدت اتصال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر بھی حرف عطف نہیں لایا گیا. اور یا جملہ مستأنفہ ہے، سوال ان کے سرداروں کے جواب میں واقع ہوا ہے کہ کیوں ان کے مجالس میں تم جاتے ہو. مستہزئون یہ استہزاء سے ماخوذ ہے، ایک ہے سخریہ اور ایک ہے استہزاء. سخریہ اس کا استعمال اشخاص میں ہوتا ہے، تو سخریہ یہ پھر مومنوں کے درمیان بھی آ سکتی ہے، مومن بھی ایک دوسرے کے آپس میں سخریہ کر سکتے ہیں. لیکن استہزاء یہ عام ہے، اور یہ صفت صرف منافقین کی ہے، کیونکہ استہزاء میں اہانت ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، اور ایک مومن دوسرے کی تحقیر، ایک مومن کے لیے دوسرے کی تحقیر جائز نہیں ہے. تو تحقیر اور اہانت یہ صرف منافقین ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کی یا مومنوں کی. اور ایک ہے مزاح، مزاح وہ جائز ہے اسلام میں،
کہ انسان مزاح کرے، خوش طبیعتی کوئی مزاح کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ثابت ہے احادیث میں۔ مستہزئون، استہزاء، یہ مادہ 34 دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور یہ ہزأ سے ماخوذ ہے۔ ہزأ یہ بھی خفت کے معنی پر آتا ہے، خفت اور خفیف، احانت، اس کے معنی پر استہزاء استعمال ہوتی ہے۔ امام قرطبی کے نزد استہزاء یہ انتقام کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، انتقام، کیونکہ جو لوگ کسی کے بارے میں استہزاء کرتے ہیں تو اس کا مقصد اس سے انتقام لینا ہوتا ہے، بدلہ لینا ہوتا ہے، اور انتقام میں بھی اپنے فریق اور مقابل کی اہانت مقصود ہوتی ہے۔ لوگ انتقام لیتے ہیں اپنے دشمن سے، اپنے مقابل سے، تاکہ اس کی تحقیر کرے، اس کی اہانت کرے، اور استہزاء میں بھی تحقیر اور اہانت ہوتی ہے، تو اسی لیے انتقام کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ بہم، یہ اب ان کی عقوبت دنیاوی اور اخروی کا بیان ہے کہ یہ لوگ، ان کے دلوں میں مرض ہیں، آمنا کا دعویٰ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، صحابہ کو سفیہ کہتے ہیں اور خود کو مصلحین کہتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، تو اب ان کی عاقبت، سزا، اس کا بیان ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کی عاقبت اور انجام وہ یہ ہوگی۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ وہ استہزاء کرتا ہے، بہم ان پر، ویمدہم فی طغیانہم، ویمدہم اور زیادت کرتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ حیران اور پریشان ہو اپنی اس سرکشی میں، یا ویمدہم ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ حیران اور متحیر ہو۔ اللہ، لفظ اللہ اس کو مقدم کیا گیا ہے تاکید کے لیے کہ اللہ یہ استہزاء کر رہا ہے ان پر، اور یہ جملہ معترضہ ہے، اس لیے عطف نہیں کیا گیا ما قبل پر، کیونکہ اولئک یہ معطوف ہے اور یہ ما قبل جمل اس کے لیے معطوف علیہ تھی، اور اللہ یستہزئ بہم یہ آیت اور یہ جملہ درمیان میں جملہ معترضہ لایا گیا ہے، اور یہ جملہ مستأنفہ ہے اور استئناف بیانی ہے۔ سوال ہوا ہے کہ منافق اتنے بد اعمال کر رہے ہیں، اتنا فساد کر رہے ہیں، اتنی استہزاء کر رہے ہیں، مومنوں کی اہانت کر رہے ہیں، تو کوئی ان کے بد اعمال کا بدلہ دینے والا ہے؟ تو جواب ہوا اللہ یستہزئ، اللہ ان کے بد اعمال کا بدلہ ان کو دے گا۔ اللہ یہ مسند الیہی ہے، مسند الیہی ہے اللہ، اور یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مسند الیہی اس کو مقدم کیا گیا ہے تاکید کے لیے، حسر اور قصر کے لیے کہ اللہ ان کے ساتھ دھوکہ وہ کر رہا ہے۔ یستہزئ یہاں پر صیغہ مضارع لایا گیا ہے، اور مستہزئن صیغہ اسم فاعل نہیں لایا گیا، ایسا نہیں کہا گیا کہ اللہ مستہزئن، اگرچہ ما قبل ان کی بات انما نحن مستہزئون بطور صیغہ اسم فاعل ذکر ہوا تھا، تو ان سے مناسب تھا کہ یہاں پر بھی اللہ مستہزئن صیغہ اسم فاعل لانا چاہیے، لیکن اللہ نے صیغہ فعل لایا ہے یستہزئ، یہ اس وجہ سے کہ اس میں تجدد ہے اور حدوث ہے کہ اللہ وقتاً فوقتاً
ان پر استہزاء کر رہا ہے، دنیا اور آخرت میں ان پر استہزاء اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً کرے گا۔ تو یہ یستہزئ فعل حدوث اور تجدد پر دال ہوتا ہے، اس لیے یستہزئ لایا گیا۔ اللہ یستہزئ بہم، پھر یہ استہزاء اللہ رب العزت کی صفت ہے، استہزاء اللہ رب العزت کرتا ہے ان منافقوں کے بارے میں، اور وہ استہزاء اللہ رب العزت کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے بد اعمال کی سزا دے گا ان کو، ان کے بد اعمال کا نتیجہ اور وبال اور عاقبت ان کے اوپر ہی راجع ہوگا، اور انزال الحقارت والہوان ان پر ہوگی۔ تو یہ تمام پھر لازم معنی ہے استہزاء کے ساتھ، یہ لازمی معنی ہو جائیں گی استہزاء کے، اور اصل میں استہزاء اللہ کی صفت ہے، اللہ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ۔ استہزاء یہاں پر اللہ رب العزت کے لیے پھر ثابت ہے علی وجہ الانتقام، اللہ بھی ان سے انتقام لیتا ہے، اللہ بھی ان سے انتقام اور بدلہ لیتا ہے ان کے بد اعمال سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ یستہزئ بہم کا معنی کرتا ہے یسخر بہم لنقمۃ بہم، اللہ رب العزت ان پر استہزاء کر رہا ہے کیونکہ ان سے بدلہ اور انتقام لے گا، یہ ان کے حق میں استہزاء ہے۔ تو پھر استہزاء کا معنی انتقام بن جائے گا کہ اللہ ان سے انتقام لے رہا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ وہ فرماتا ہے کہ ذکر استہزاء ہے لیکن یہاں پر مراد ان کے بد اعمال کی سزا اور جزا ہے۔ امام قرطبی بھی اس نے بھی یہی معنی کیا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، مد یمد یہ مجرد بھی مستعمل ہے اور مزید امد دونوں مستعمل ہے قرآن کریم میں، لیکن پھر اس میں کچھ فرق ہے۔ اصل یہ ماخوذ ہے مدد سے ماخوذ ہے، مد یمد بمعنی زیادت، کسی چیز میں زیادت آ جائے۔ اے مدہ عرب کہتے ہیں مدہ اے اذا زادہ، کسی چیز میں زیادت لائی تو کہتے ہیں مدہ، اس میں زیادت لائی گئی ہے۔ تو پھر امام قرطبی رحمہ اللہ یمدہم کا معنی کرتا ہے اللہ ان کی سرکشی میں زیادت لاتا ہے، اللہ ان کی سرکشی میں زیادت لاتا ہے، مدہ کا معنی ہے زیادت لانا، تو پھر معنی ہو جائے گا کہ ان کی سرکشی میں اللہ رب العزت زیادت لاتا ہے۔ اور اس طرح کی آیت قرآن کریم میں بھی نقل ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کفار کو مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اسما، تاکہ ان کے گناہ اور بھی زیادہ ہو جائے۔ تو پھر وہ آیت اس کے لیے اس معنی کے لیے دلیل بن جائے گی بمعنی زیادت۔ اور مدہ اور امدہ اس میں علماء پھر فرق کرتے ہیں کہ مدہ یہ شر میں استعمال ہوتا ہے اور امدہ یہ خیر میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے امددناکم باموال و بنین، امددناکم باموال و بنین، اب مال اور اولاد یہ خیر ہے نا، تو اس کے لیے امدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور امام اخفش وہ فرماتے ہیں مددتہ اذا ترکتہ، مدد اس کا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنا، کسی چیز کو چھوڑنا، اس کی حالت پر چھوڑنا، مددتہ اے اذا ترکتہ، تو یہاں پر پھر معنی ہوگا وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ اس لیے شروع میں نے دو معنی کی، ترجمہ اس کا دو طریقے سے میں نے کیا ہے یمدہم کا، کیونکہ لغت کے لحاظ سے علماء تفسیر اس میں یہ معنی نقل کرتے ہیں، تو پھر چھوڑنے کے معنی پر ترک کے معنی پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور عرب کہتے ہیں امدتہ، امد کا استعمال کرتے ہیں اعطاء میں، کسی کو کوئی چیز دینا، امدتہ اے اذا اعطیتہ، کسی کو کوئی چیز دینا، امدتہ میں نے اس فلان کو کوئی چیز دی، اے اذا اعطیتہ، تو پھر امدتہ اعطاء کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے۔
اور امام فرا وہ پھر کچھ فرق یہاں پر مزید اس نے بیان کی ہیں، اس نے لحیانی سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں مدد اس کا استعمال ہم مثل میں ہوتا ہے، جب ہم مثل کی زیادت ہم مثل پر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مدد۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر کوئی چیز ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، اس میں 100 کی زیادت اور آ جائے تو یہ ہم مثل کی زیادت ہم مثل پہ آ گئی۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر خوراک کی کوئی چیز ہے، گندم ہے، گندم کے ساتھ اور گندم آپ نے ملا دی تو یہ زیادت ہم مثل کی آ گئی تو اس کو کہتے ہیں مدد۔ اور دلیل دی ہے کہ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، بحر سمندر اس کے ساتھ سورہ لقمان میں ہے اللہ رب العزت کہ اور بھی سمندر آپ اس کے ساتھ ملا دو اور اس کی سیاہی بنا دو، تو وہاں پر سمندر کی زیادت پانی کی زیادت پانی کے ساتھ آئی ہے، ہم مثل کی زیادت ہم مثل سے آئی ہے، تو وہاں پر مدد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور امداد اور امدہ وہ زیادت جو غیر مثل سے ہو، یعنی آپ کے ساتھ ایک چیز ہو اس کے ساتھ کوئی اور چیز مل جائے تو اس کو کہتے ہیں امداد اور امد۔ اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ عرب استعمال کرتے ہیں امدت الجیش، امدت الجیش امدت الجیش عرب اس وقت کہتے ہیں جب آپ لشکر کو اسلحہ دو، اسلحے کے ساتھ لشکر کی مدد کرنا، اس کو کہتے ہیں امدت الجیش۔ اب اسلحہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، کوئی تلواریں، کوئی نیزیں، کوئی تیر وغیرہ، تو اب یہ مختلف چیزیں ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں امد۔ امد کا لفظ پھر اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل قرآن سے دی ہے کہ قرآن میں بھی اس طرح آیا ہے کہ ھذا ویمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اب دیکھو صحابہ جنگ میں شریک تھے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ میں ملائک کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا، تو اب صحابہ کی مدد کس سے ہوئی؟ ملائک سے، اور صحابہ انسان تھے اور ملائک، تو انسان اور ملائک کی جنس وہ غیر ہیں، دونوں سے آپس میں جدا جدا ہے، ہم مثل نہیں ہیں، تو وہاں پر قرآن میں بھی ملائک کے بارے میں یمدو کا لفظ استعمال ہوا ہے، امد یمدو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک فرق ہے، اور قرآن سے عجیب دلائل پیش کی ہیں رحمہم اللہ، اللہ رب العزت رحم فرما دے ان مفسرین پر۔ تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ دو معنی ہو کرو گے آپ، وَيَمُدُّهُمْ اللہ چھوڑتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، ترک کے معنی پر، اور وَيَمُدُّهُمْ اللہ زیادت کرتا ہے ان کی سرکشی میں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں۔ طغیان کہتے ہیں حد سے تجاوز، حد سے کوئی چیز بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، اس کو کہتے ہیں طغیان۔ ان لما طغل ماء سورہ حاقہ میں استعمال ہوا ہے جب پانی حد سے بڑھ گیا، ان لما طغل ماء حملناکم فی الجاریہ سورہ الحاقہ میں۔ اور شرع میں کہتے ہیں جب کوئی انسان حدود شرعی سے تجاوز کر جائے، حدود شرعیہ چھوڑ کر اس سے تجاوز کر لے، حد پار کر لے، کراس کر لے، تو اس کو کہتے ہیں طغیان۔ فی طغیانہم یعمہون مجاوزۃ الحد، اس کو کہتے ہیں طغیان۔ یعمہون یہ ترکیب لحاظ سے یا تو حال ہے ہم ضمیر سے، ہم ضمیر سے پھر یہ حال ہوا واقع ہوا ہے، اور یا یہ یعمہون فی طغیانہم سے متعلق ہے، یعمہون فی طغیانہم سے متعلق ہے، یہ دو اعراب ہیں یہاں پر۔ اور عمہا کہتے ہیں متحیر کو، متردد کو، حیران کو، انسان حیرانگی میں انتہا کو پہنچ جائے، حیرانگی میں تحیر میں انتہا کو پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں عمہا۔ پھر ایک عمی ہے اور ایک عمہا ہے۔ عم
وہ کہتے ہیں انسان آنکھوں سے بینائی سے محروم ہو جائے، آنکھوں کی بصارت وہ چلی جائے، تو عمی کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور عمہ ہاں کے ساتھ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہو تو ہاں کے ساتھ یہ دل کی بصیرت جس کی ختم ہو جائے، دل کی بصیرت اور عقل وہ ختم ہو جائے تو عمہ کا اطلاق اس میں اس پر ہوتا ہے۔ اور بعض علماء فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر اس کا اطلاق وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر امام قرطبی رحمہ اللہ فی طغیانہم یعمہون، یعمہون کا معنی کرتے ہیں یترددون ویتحیرون فی الکفر، یہ اپنے کفر میں یترددون ویتحیرون حیران ہے، اپنی کفر میں بھی حیران اور پریشان ہے۔ تو یہ پھر دلیل ہے کہ یہ کفار اپنی زندگیوں میں خوشحال زندگی نہیں گزار رہے، ان کی زندگیوں میں خوشحالی نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً ہمیں وہ خوشحال اور آباد نظر آ رہے ہیں، وہ خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں تردد ہے، تحیر ہے، حیرانگی ہے، ضیق ہے ان کے دلوں میں۔ اور امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یکبون علی رؤوسہم ولا ینظرون الی الحق، یعمہون کا مطلب یہ ہے یکبون علی رؤوسہم ولا ینظرون الی الحق، انہوں نے یہ اپنے سروں کے بل چل رہے ہیں، پاؤں کے نہیں بلکہ الٹ سر کے بل چل رہے ہیں، او ولا ینظرون الی الحق، اور حق کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کر رہے، حق کی طرف ان کا میلان ہی نہیں ہے، حق کی طرف دیکھتی ہی نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ آیت، اس آیت میں اب اور قبائح ان منافقین کی وہ ذکر ہوگی۔ اولئک یہ اس میں اشارہ لایا گیا ہے، اور پہلے قاعدہ بیان ہو چکا ہے کہ اس میں اشارہ میں مقصود مشار الیہ مع الصفات ہوتا ہے، یعنی وہ منافقین جو ذکر ان کی گزر چکی ہے وہ اور ان کے قبائح ان کو اشارہ ہے اولئک سے، کہ وہ منافقین مع بد صفات اور قبائح وہ مراد ہے، تو اولئک سے ان کو اشارہ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور اس جملے کو ماقبل پر عطف نہیں کیا گیا کیونکہ یہ جملہ ماقبل مضمون کے لیے تاکید ہے، اور دوسرا مفسرین نے اس کو جملہ مستأنفہ قرار دیا ہے، اور یہ جواب سوال سائل کے واقع ہوا ہے کہ سائل نے سوال کیا لماذا یمدہم فی طغیانہم، اللہ ان کو کیوں ٹائم دے رہا ہے، یمدہم کیوں ان کی زیادت کر رہا ہے، کیوں ان کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ جواب ہوا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یا یہ ماقبل جمل کے لیے نتیجہ ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی گمراہی اتنی بڑھ گئی، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے ہدایت ہی کو فروخت کر دیا اور اس کے عوض اور بدلے میں گمراہی خرید لی، تو یہ ان کی سرکشی کی زیادت ان کا نتیجہ ہے۔ اشترا یہ شرا سے ماخوذ ہے، اشترا شرا سے ماخوذ ہے، اور شرا کہتے ہیں بذل الثمن لتحصیل ما یطلب من الاعیان والمعانی، کہ آپ پیسے خرچ کرو اور جو چیز آپ کا مطلوب اور مقصود ہو، جو اعیان ذوات میں سے ہو یا معانی منفعت وغیرہ اس میں سے ہو تو وہ آپ وہ خرید لو۔ معانی کا قید اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ منفعت بیع المنافع یہ بھی جائز ہے، منفعت کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اور اشترا لفظ یہ پھر ازداد میں سے ہے، یعنی یہ خرید اور فروخت دونوں کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے لفظ ازداد میں سے ہیں۔
اولئک الذی نشتروا الضلالۃ. پھر اشترا یہ بمعنی استبدال بھی آتا ہے اور اشترا بمعنی استحباب بھی آتا ہے. تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اشترا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، ان لوگوں نے بدلے ہدایت کی گمراہی خرید لی، یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. اور یا استحباب کے معنی پر حمل کر لو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دی اور اس کو چن لیا اور اس کو منتخب کر لیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. پھر اشترا میں اور شراء میں یہ قاعدہ ہے کہ مدخول با کا وہ ثمن ہوتا ہے اور وہ مطرود اور متروک ہوتا ہے، اور ما قبل با کا وہ مبیع ہوتا ہے اور وہ مرغوب ہوتا ہے. مقصد یہ ہے اشتریت الکتاب بدرہم، اشتریت الکتاب بدرہم. اب مدخول با کا درہم ہے تو یہ درہم یہ متروک ہے، یہ مطرود ہے. میں یہ پیسے دے کر یہ پیسے مجھے پسند نہیں ہے، لیکن الکتاب وہ مبیع ہے، وہ میں لیتا ہوں، وہ مجھے محبوب ہے اور وہ مجھے پسند ہے. تو یہ پیسے دے کر، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ پیسے آپ کو پسند نہیں ہے، اور پسند کیا ہے چیز آپ کو؟ وہ کتاب ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ مدخول با کا وہ ثمن ہوتا ہے، وہ متروک اور مطرود ہوتا ہے، اور ما قبل با کا وہ مبیع ہوتا ہے اور وہ مرغوب ہوتا ہے، وہ آپ کو پسند ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی بالہدی با داخل ہے ہدایت پر، تو گویا انہوں نے ہدایت کو ثمن بنا لیا، اس کو پیسے بنا لیے. تو یہ ہدایت پیسوں کے طور پر دے کر یہ ان کو پسند نہ تھا، کیونکہ یہ مطرود اور متروک تھا. اور ما قبل الضلال، باق سے جو ما قبل ہے یہ مبیع ہے، یہ ضلال اور گمراہی انہوں نے خرید لی، کیونکہ یہ ضلال اور گمراہی ان کو مرغوب اور پسند تھی. تو معنی یہ بن جائے گا. تو یہ ان کی حالت کا ذکر ہے کہ ان کو ضلال اور گمراہی پسند تھی اور ہدایت ان کو پسند نہیں تھی. تو اس لیے ہدایت دے کر انہوں نے ایمان ضلال اور گمراہی خرید لی. امام قرطبی رحمہ اللہ اس معنی کی تائید کرتے ہیں، استحب الکفر علی الایمان، انہوں نے ایمان کو ضلال اور کفر کو ترجیح دی ہے ایمان پر. اور امام ماوردی رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان تمام سے اس طرح کا قول وہ نقل ہے کہ استحب الکفر علی الایمان، انہوں نے ترجیح دی کفر کو ایمان پر. پھر سوال یہاں پر بنتا ہے، سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت کہاں تھی؟ ان کے پاس، انسان کے پاس پیسے ہو تو وہ دے کر کوئی چیز خرید لے. ان کے پاس ہدایت کہاں پر تھی کہ انہوں نے ہدایت دی اور گمراہی خرید لی؟ ان کے پاس تو ہدایت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو منافق گمراہ لوگ ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت سے یہاں پر مراد ہدایت فطری ہے. ان کو اللہ نے فطرت کے طور پر اللہ ہر کسی کو ہدایت دے دیتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ وہ فطرت اسلامی پر اور ہدایت پر ہی پیدا ہوتا ہے. اور یا دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو تمکن اور قدرت ہدایت پر حاصل تھی، ان میں یہ طاقت تھی کہ یہ ہدایت حاصل کر لیتے، ہدایت پا لیتے، ان میں یہ طاقت اور قدرت اللہ نے ڈالی تھی، لیکن انہوں نے یہ اس کی طرف توجہ نہیں کی اور وہ چھوڑ کر گمراہی اپنا لی. فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تجارتہم، ضلال اور ہدایت اس کی وضاحت گزر چکی تھی. فما ربحت تجارتہم، تو کوئی نفع نہیں دیا ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پر ہے، ہدایت پانے والے ہیں. تجارت میں کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نفع کبھی نقصان، لیکن اللہ نے یہاں پر فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کبھی نفع نہیں دی. ہمیشہ یہ تجارت، ایسی تجارت جو بھی کرے گا کہ ہدایت دے کر گمراہی اور ضلال لے گا، تو ایسی تجارت میں ہمیشہ خسارہ ہی ہوگا اور نقصان ہی ہوگا. یہ تجارت کبھی فائدہ نہیں دے گی. عام دنیاوی تجارت ہے، کبھی آپ کو نقصان ہوگا، کبھی آپ کو فائدہ بھی ملے گا،
لیکن اس میں یہ بات نوی ہے. ربحت ربح سے ماخوذ ہے اور یہ کہتے ہیں الفضل علی رأس المال. آپ نے تجارت میں جو پیسہ لگایا ہے, کاروبار میں آپ نے جو پیسہ لگایا ہے, اس سے زائد آپ کو مل جائے تو اس کو کہتے ہیں ربح اور نفع. آپ نے 1000 روپے کاروبار میں لگائے ہیں اور آپ کو مل گئے 1200-1500, تو یہ ربح اور وہ فائدہ اور نفع آپ کا بن جائے گا. فما ربحت رأس المال سے زائد مال کو کہتے ہیں ربح. تجارت یہ کہتے ہیں طلب الربح بالبیع والشراء, کہ آپ خرید اور فروخت سے فائدہ نفع وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو اس فعل کو اور اس معاملے کو کہتے ہیں تجارت. اور تجارت کبھی حقیقی ہوتی ہے, قرآن میں حقیقی تجارت کا ذکر بھی ہے. آیت تداین اور آیت مداینہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہیں اس میں اس کا ذکر ہے کہ تجارت کرتے ہوئے, کاروبار معاملات کرتے ہوئے آپ فلیکتب اس کو لکھا کرو, اور ولیملل اور اس کی املا کیا کرو. اور کبھی تجارت اخروی ہوتی ہے. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم, سورہ کون سی سورہ ہے قاری صاحب؟ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم. تو اس صورت میں پھر وہاں پر تجارت اخروی مراد ہے, جہاد کے بارے میں جو آیا ہے. اور کبھی تجارت تمثیلیہ قرآن میں استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر تجارت ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے, جیسے یہاں پر تجارت, یہ تجارت ایک مثال کے طور پر استعمال ہوئی ہے, حقیقی تجارت تو نہیں ہے, تو یہ ایک مثال ہے. وما کانوا مہتدین, اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اس سے اشارہ ہے وما کانوا مہتدین کہ یہ رأس المال وہ بھی ہار چکے ہیں. جو پیسہ انہوں نے کاروبار میں لگایا تھا تو وہ نقصان تو ویسے بھی کر گئے, جو پیسہ لگایا تھا وہ پیسہ بھی ان کا ڈوب گیا, فائدہ تو ویسے بھی نہیں ہوا, تو وہ رأس المال بھی ان سے چلا گیا. وما کانوا مہتدین میں اس کی طرف اشارہ ہے.